دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس کمال کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون کس طبیعت کا مالک ہے، اور میرے والد کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی تھی، مگر ہم بچے بڑے اور تجربہ کار والدین کی قدر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے مگر ہم بچے بڑے اور تجربہ کار والدین کی قدر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، وہ میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی اور مجھے پتا نہیں تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو میرے بابا نے میری ماں پر چلانا شروع کر دیا۔ ان کو بہت زیادہ باتیں سنا رہے تھے کہ تم ایک بری عورت ہو، تم اچھی عورت نہیں ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مجھے لگا کہ شاید ان کی لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کافی جھگڑتے رہتے تھے۔ لیکن اصل فکر کی بات تو تب ہوئی جب میرے بابا نے میری ماں کو آدھی رات کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میری ماں ان کے پیروں میں بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میں کہاں جاؤں گی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ لیکن میرے بابا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے وقوف اور ظالم مردوں کی طرح تمہیں چلا چلا کر طلاق نہیں دوں گا، تمہارے گھر طلاق پہنچ جائے گی، پر میں بے غیرت مرد بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اس گھر میں رہنے دوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میں نے کہا کہ میری امی کو کیوں گھر سے نکال رہے ہیں، تو میرے بابا نے کہا کہ تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس قسم کی عورت ہے۔ بس یہی بات میں نے ان کی زبان سے سنی اور مجھے میری دادی وہاں سے دور لے گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بہت خاندانی امیر تھے، ہماری اپنی حویلی تھی، کاروبار تھا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب میں بڑا ہوا تو میں ایک سنجیدہ انسان بنا۔ میرے اندر کوئی ہنسی مذاق والی خوبی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو تب ہی کھو دیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے بابا تو ہمیشہ کاروبار میں ہی مصروف رہتے تھے۔ میری امی ہی تھی جن کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا، پر میرے بابا نے ان پر الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا، ان کو طلاق دے دی، اور شاید ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے ان کو تلاش کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسی جگہ گئیں کہ ان کے پیچھے ان تک جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کو تلاش کر لوں گا، آخر انہوں نے ایسا بھی کیا کیا تھا، لیکن بابا نے یہ بات کبھی بھی نہیں بتائی۔ ان سے کئی بار پوچھا، میرے بابا ابھی بھی زندہ تھے، اپنے کمرے میں رہتے تھے، اب کاروبار کو میں دیکھا کرتا تھا۔ بابا کو بہت سی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، اس لیے ان کے پاس بیٹھ کر دل کی باتیں کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کرتے تھے، پر جیسے ہی امی کا موضوع شروع کرنے لگتا تھا تو وہ مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ دیتے تھے، جیسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں یہی جاننے کے لیے اتنی دیر سے بیٹھا تھا۔ ان کو مجھ پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی ماں کا جرم جان سکوں، بہت کوشش کی ان کو تلاش کر سکوں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے بھی تھک ہار کر اس موضوع پر توجہ دینا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے لیے میرے بابا نے ایک لڑکی تلاش کر لی تھی، لیکن میں تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج تک کسی نے بھی محبت کی شادی نہیں کی تھی، اور اگر میں یہ بات بابا سے کرتا تو وہ شاید مجھے جائیداد سے بھی نکال دیتے۔ لیکن میں نے یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ جائیداد سے نکال دیں گے تو نکل جاؤں گا، نوکری کر لوں گا، لیکن جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور وہی بات ہوئی کہ جب بابا کو پتا چلا تو انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا اور یہی کہا کہ میں تمہیں جائیداد سے نکال دوں گا۔ پھر جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے نکال دیں، تو مجھے پہلی دفعہ میرے بابا کی آنکھوں میں ڈر نظر آیا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک ہی وارث تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ایک دفعہ میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام اشال تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے بابا زمانہ شناخت آدمی تھے، انسان کی روح تک چھانک کر دیکھ لیتے تھے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ میں نے اشال کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ تم نے بابا کے سامنے کس طرح سے پیش آنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا۔ وہ بھی امیر خاندان کی آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ تمہیں شلوار قمیض پہن کر آنا ہوگا، سر پر دوپٹہ رکھنا ہوگا، سب کچھ سمجھا کر لایا تھا۔
کئی دفعہ اس کو کہا بھی کہ ویسے بول کر اور چل کر دکھاؤ جیسا میں نے کہا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ مذاق کرنے لگی کہ تم مجھے اپنے والد سے ملوانا چاہتے ہو یا کسی ڈرامے میں کام کروانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور تم کو مذاق کی پڑی ہے، تم نہیں جانتی میرے بابا کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ میں اسے سب کچھ سمجھا بجھا کر لے آیا۔ وہ بابا کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے بابا کو سلام کیا اور نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ جب آپ کچھ ہوتے نہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا نارمل ہی رہنا، زیادہ بھی سلیقہ شعور اور معصوم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ بابا جو بات پوچھیں اس کا آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے جواب دینا۔ ابھی تک تو وہ سب کچھ ٹھیک کر رہی تھی۔ بابا نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، یہ پوچھا کہ اس کے والد کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا فرضہ کون سا تھا، ان لوگوں کا فرقہ کون سا ہے، اور وہ لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں یا نہیں۔ بس اسی طرح کے سوال کرتے رہے۔ یہ بھی پوچھا کہ تعلیم کتنی حاصل کی ہے اور کس علاقے سے ہے۔ بس اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن ہم لوگ کافی دیر بابا کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر کھانا کھایا، پھر اس کے بعد چائے پی، اور اس کے بعد بھی 15-30 منٹ بیٹھنے کے بعد بابا نے مجھے کہا کہ شام ہو رہی ہے، اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ جب میں واپس آیا تو میں نے بابا سے کہا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے حق میں فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ نہ تو اشال نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تھی اور نہ ہی بابا نے اس سے کوئی ایسا سوال کیا تھا، اور جاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سے بہت خوش ہوئے تھے اور متاثر ہو چکے تھے، یعنی ہم دونوں اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ لیکن اگلے دن مجھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، میں نے اس کے طور طریقے دیکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کیا طور طریقے دیکھ لیے ہیں آپ نے اس کے سامنے، کیا کیا؟ تو میرے بابا نے کہا، اور کیا طور طریقے دیکھ لیے ہیں، اس نے آپ کے سامنے کیا کیا؟ تو میرے بابا نے کہا کہ جب تمہارے پاس مجھ جیسا تجربہ کار آنکھیں ہوں تب تم مجھ سے یہ سوال کرنا، ابھی تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، اگر اس سے شادی کرو گے ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ مگر مجھے بابا کی بات پر غصہ آ گیا، اور میں نے بابا کو کہا کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو برا کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ میری ماں بھی بری نہیں تھی، آپ نے ان کو بھی برا بنایا اور ان کو گھر سے نکال دیا، اور اس وقت گھر سے نکال دیا جب مجھے ایک ماں کی ایک توجہ اور چاہت کی سخت ضرورت تھی۔ آج میری ماں اس گھر میں ہوتی تو شاید میرا کوئی بھائی بھی ہوتا، کوئی بہن بھی ہوتی۔ آپ نے تو دوبارہ شادی نہیں کی، اپنی تنہائی میں زندگی گزار لی، لیکن میں کتنا تنہا رہ گیا، اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا۔ میں اشال سے ہی شادی کروں گا، اور اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے تو یہ رکھیں یہ دولت اپنے پاس، یہ جائیداد نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ کیا کریں گے اس جائیداد کا؟ کل کو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ جائیداد لوگ اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گا۔ اگر میری اشال سے شادی نہیں کروائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی جائیداد میں اور نہ ہی اس حویلی میں رہنے کا۔ میں نوکری کر لوں گا اور آپ سے زیادہ پیسے کما لوں گا۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہی بولنے کا صحیح وقت تھا، ورنہ کچھ اور ہی ہو جاتا۔ میرے بابا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کر لو اس سے شادی، اور یاد رکھنا اس عورت کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے اس بات پر بھی بہت غصہ آیا کہ ماں باپ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور میرا باپ مجھے بد دعائیں دے رہا ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ چلو کم از کم شادی کی انہوں نے اجازت تو دی۔ شادی تمام ارمانوں کے ساتھ ہوئی۔ اشال کے بہت سارے ارمان تھے جو میں نے پورے کروائے، کیونکہ میں پورے کروا سکتا تھا۔ اسے جو جوڑا چاہیے تھا میں نے لے کر دیا، وہ جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ جیسی سجاوٹ کا اس نے کہا تھا ویسی ہی کروائی گئی، جتنی رسمیں اس نے کہا تھا کہ ہم نے کرنی ہے ہم نے ساری رسمیں کی، کیونکہ شادی ایک دفعہ ہوتی ہے تو خوشی سے ہی کرنی چاہیے۔ اب وہ میری زندگی میں آ گئی تھی، میری بیوی بن گئی تھی۔ آج ہماری شادی اور ولیمے کے بعد پہلا دن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس حویلی کی ایک رسم ہے کہ تمہیں صبح اٹھ کے سب کے لیے میٹھا بنانا ہوگا۔
لیکن وہ دیر سے اٹھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیر ہو گئی تو کیا ہوا، جا کر میٹھا بنا لو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹیبل پر بہت ہی مزیدار قسم کی کھیر بنا کر پیش کر دی۔ سب نے تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھی بنی ہے۔ رشتے دار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جانے لگے۔ میری بیوی سے سارے لوگ ہی بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کھیر بہت اچھی بنائی ہے، دوبارہ میرے لیے بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں بنائی تھی، میں نے تو ہوٹل سے منگوائی تھی۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں بتاتی تو تمہارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی۔ دیکھو رسم بھی ہو گئی، سارے خوش بھی ہو گئے اور سب نے کھیر بھی کھائی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کیوں کھانا بنانا تھا، ہمارے گھر میں تو نوکر کھانا بناتے تھے، تو پھر جب ایک کام نوکر کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کام سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بس اتنے پیسے کمانے چاہیے کہ ہم آرام سے نوکر رکھ سکیں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر دوبارہ بابا نے تم سے کچھ بنانے کی فرمائش کی تو مجھے بتانا، میں اس وقت تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میں تمہیں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ لو تو اچھا ہے، کبھی کبھی ہوٹل بند بھی ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ تو اس نے کہا کہ جب ہوگا تب دیکھی جائے گی۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ شروع میں ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، جب دن گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، سارا کاروبار بھی میں ہی دیکھتا تھا اور سارے خرچوں کا حساب میرے ہاتھوں میں ہی تھا۔ میں نے ایک مینیجر رکھا ہوا تھا جو سارے بل ادا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ وہ بل میری نظروں سے گزرتے تھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کہاں کتنی رقم استعمال ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بل میرے کریڈٹ کارڈ کا بھی تھا۔ جب میں نے اس بل کو دیکھا تو میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اس سے اتنی زیادہ شاپنگ کس نے کر لی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا کارڈ تو میرے کوٹ کی جیب میں پڑا تھا، ایسی شاپنگ کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے آپ کا کارڈ لیا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں تو میرا حق بنتا ہے، کیا میں نہیں لے سکتی؟ میں نے کہا کہ بے شک تم لے سکتی ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، لیکن کوئی اس طرح بھی شاپنگ نہیں کرتا۔ ایسا بھی کیا خریدا ہے تم نے؟ دکھاؤ مجھے، اتنا سارا کچھ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو شادی میں ہم نے تمہارے لیے سب کچھ نیا بنایا تھا۔ اشال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہر وہ چیز تو نہیں بنائی تھی نا جو میرے دل کو اچھی لگتی ہے۔ مجھے کوئی چیز پسند آ گئی تو میں نے لے لی۔ اب کیا ساری زندگی وہی چیز میں استعمال کرتی رہوں گی جو آپ لوگوں نے ایک دفعہ میرے لیے بنا دی ہیں؟ کیا میں پھر سے شاپنگ نہیں کر سکتی؟ اس بات پر میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ اچھا چلو دکھاؤ مجھے، تم نے کیا لیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیا خرید کر لائی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون رکھا اور مسکرا کر بات کی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا خریدا ہے۔ مجھے لگا کہ بہت سارا سامان ہوگا کیونکہ بل بہت زیادہ تھا، لیکن جب اشال بیگ میں سے کچھ نکال کر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں صرف 2 ہی جوڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا، بس 2 سوٹ؟ اس نے کہا کہ ایسے ویسے سوٹ نہیں ہیں، ایک جوڑا 1.5 لاکھ کا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنے مہنگے جوڑے لینے کی کیا ضرورت تھی، کیا کسی کی شادی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کسی کی شادی نہیں ہے، پر تم سے شادی کی ہے تو اتنے مہنگے جوڑے تو میں پہن سکتی ہوں نا۔ اس پوری حویلی کے مالک ہو تم کہ تمہاری بیوی 1.5 لاکھ کا جوڑا نہیں پہن سکتی؟ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر خاندان میں کوئی شادی ہوتی تو بے شک میں تمہارے لیے بہت مہنگا جوڑا خریدتا۔ تم اس گھر کی اکلوتی بہو ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ اور بلا مقصد تم لاکھوں کے جوڑے پہنتی پھرو۔ تمہیں اچھے سے اچھا جوڑا لے کر دیا جاتا ہے، وہ بھی کوئی کم قیمت کا نہیں ہوتا، لیکن لاکھوں کے جوڑے پہننا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب تو تم نے لے لیے ہیں، لیکن آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ میں نے بات بہت ہی طریقے سے کی تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات مان جائے گی اور ایسا کوئی رد عمل نہیں دے گی۔ ویسے بھی میں نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں بہت خفا ہوں، یہ جوڑے واپس کر کے آؤ، لیکن میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی۔ پورے 1 ہفتے تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔
اس نے دو غلطیاں کی تھی۔ ایک تو اس نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا تھا، اور دوسرا اس طرح سے استعمال کیا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اور جب تک میں نے اسے دوبارہ اپنا کارڈ نہیں دیا تب تک وہ نہیں مانی۔ لیکن اس دفعہ میں نے اس پر لمٹ لگا دی تھی۔ اس بات پر بھی اس نے غصہ کیا، لیکن شاید یہ سوچا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹ ہی صحیح، اسی لیے واپس نہیں کیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور جتنی لمٹ لگی تھی اتنی شاپنگ کر لی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں کھانے پینے کا اچھا سا اہتمام کر لیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو کھانے پینے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ دوست تم سے بھی ملیں گے، اس لیے خود بھی ذرا تیار ہو جانا، لیکن طریقے اور سلیقے سے۔ ان کی بیویاں بھی ساتھ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ میری بیوی نے کھانے کا بہت ہی اچھا انتظام کیا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ فضول خرچ تھی اور اس نے زیادہ ہی پیسے لگا دیے تھے، لیکن کھانا بے شک بہت اچھا بنایا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے خوشبو سے ہی اندازہ ہو گیا۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے، لیکن میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں سے اس کی بازو نظر آ رہی تھی اور باقی جسم بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ بے شک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مجھے اس کا ایسے حلیے میں میرے دوستوں کے سامنے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے میرے دوستوں کے سامنے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے سلام کیا۔ میرے دوستوں کی بیویوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے دوست اپنی بیویوں کو ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری بیویاں تو کسی کام کی نہیں ہیں، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے دوستوں کی بیویوں کو لے کر اندر چلی جاؤ، اور کھانا بھی وہیں کھانا، اور ہم دوست یہاں بیٹھیں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے اور کھانا بھی یہیں کھا لیں گے۔ جبکہ پہلے ایسے کچھ نہیں تھا، ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تھا۔ میری بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے چپ چاپ میری ساری ہدایات پر عمل کیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا تھا تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ طریقے اور سلیقے سے تیار ہونا، اور تم نے اس طرح کے کپڑے پہن لیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے دوستوں کے سامنے جانا تھا، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کسی کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ تم جتنی بھی خوبصورت ہو میرے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ یہ بات تم نے کیسے کر دی کہ تم ان کو اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی تھی؟ اس طرح کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ مجھے اپنی بیوی کی بات اور حرکت پر شدید غصہ آیا۔ آج اپنی بیوی کو خوب ڈانٹ دیا۔ وہ بھی ناراض ہو گئی اور میں نے اسے منایا بھی نہیں۔ مجھے اس کا یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اسے زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی سکتا تھا، اور میں نے یہی کیا۔ لیکن اسے میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ کہہ رہی تھی کہ جو میں نے کیا تمہاری عزت بنانے کے لیے کیا، تمہیں نہیں پتا تمہاری کتنی عزت بنی ہوگی۔ اس طرح کی بات تو مرد خود کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری بڑی عزت بنائی ہے، اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ جب تم کل اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور گھر آ کر میری تعریف کرو گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، لیکن میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ہمارا بہت جھگڑا ہو جاتا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آج کل بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جھگڑا کرنے لگی تھی۔ اس لیے مجبوراً میں نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح نہیں رہی تھی، بالکل بدل گئی تھی۔ میں اشال کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی فضول خرچیوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کی عجیب و غریب باتیں، وہ جیسے خود کو سجا کر رکھتی تھی۔ ہمارا گھر کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ کام نوکروں نے ہی کرنے ہوتے تھے، لیکن ان سے کام کروانا بھی تو ضروری ہوتا تھا، نہیں تو نوکر بھی اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں، اور ویسے بھی ہر کام بھی نوکروں کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ ہمارا گھر اتنا گندا بھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ ایک دن اپنے بابا کے کمرے میں گیا اور کہا کہ میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس ہوگی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو ضرور کھاتا ہوں، لیکن تمہیں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور آج اتنے دنوں بعد میرے کمرے میں آئے ہو اور بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ گولی دے دیں، بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے؟ تو میں نے ان کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات تو تھی، اور یہ بات تھی کہ میں اپنی پسند کی عورت سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے ساتھ میری زندگی نہیں گزرے گی۔ پھر بھی سب کچھ برداشت کرتا رہا کہ فضول خرچ ہے تو برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی بیوقوف ہے، اپنا آپ دکھانے والی ہے تو یہ بھی برداشت کر لیتا ہوں، شاید اس میں کوئی اجر ہو۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایسی چیز ملی
کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری اشال نے میرے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ وہ چیز لیے میں اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا، ان کو دکھائی تو وہ بھی ساری داستان سمجھ گئے۔ اس سے پہلے میں اپنی بیوی سے جھگڑا بھی کر چکا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جا کر بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ عورت میری زندگی برباد کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں اور اس کی فضول خرچیوں سے میری دولت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے میرے گھر کو کھنڈر بنا دیا ہے، میرے دوستوں یاروں کے سامنے اپنا آپ دکھاتی ہے، جب میرے ساتھ جاتی ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ اس بات پر خوش ہوتی ہے، نامعقول کپڑے پہن کر میرے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا بابا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے ہمارے وارث کی جان لے لی، اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تو کہنے لگی کہ میں ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ورنہ میرا وجود خراب ہو جائے گا۔ ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ لیکن آپ کو کیسے ہر بات پتہ چل جاتی ہے؟ آپ نے تو اشال کے ساتھ بمشکل 1 گھنٹہ ہی گزارا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس طرح کی عورت ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ ایک بری عورت کے اندر یہی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت نہیں کرتی، شوہر کا مال مفت سمجھ کر ضائع کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی ہے، اسے غیروں سے تعریف کروانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کبھی بھی آپ کی نسل بڑھانے کی بات نہیں کرتی، اگر مجبوری میں ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ یہی سب کچھ کرتی ہے جو تمہاری بیوی نے کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، واقعی آپ کا تجربہ ٹھیک تھا، مجھے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور آپ کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن میں نے خود تجربہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لی اور آپ کا دل بھی دکھایا۔ میں رو رہا تھا اور پھر روتے روتے میں اچانک سے چونکا اور میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا میری ماں بھی ایسی تھی؟ میرے بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ہاں وہ ایسی ہی تھی اور پہلے ایسی نہیں تھی، لیکن تمہاری پیدائش کے بعد وہ بدلنے لگی تھی اور پہلی 2 باتوں کو میں بھی نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بعد ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بچوں کی بہت خواہش تھی اور یہ خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی۔ جب تم اس دنیا میں آئے تو میں بہت خوش ہوا، میں تمہاری جیسی اولاد ایک بیٹی بھی چاہتا تھا اور مجھے بیٹیوں والی رحمت بھی چاہیے تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے علاج کروانا ہوگا، یہ فی الحال ماں نہیں بن سکتی۔ میں اس کا علاج کرواتا تھا اور علاج میں اسے ہزاروں لاکھوں روپے بھی دیا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ پیسے ڈاکٹر سے لے کر تھوڑے پیسے ڈاکٹر کو دے دیتی تھی اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتی تھی۔ شاید میں اس کی یہ بات بھی معاف کر دیتا کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن جب وہ ماں بن گئی تب اس نے اپنے آپ کو اس منصب سے کیوں گرایا؟ اور تم جانتے ہو جو کام تمہاری بیوی نے 1 دفعہ کیا ہے اس عورت نے 7 دفعہ کیا تھا۔ اس نے ہمارے 7 بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی تب میری تو جیسے کمر ٹوٹ گئی تھی اور برداشت کی تمام حدود ختم ہو گئی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تبھی آپ نے ان کے ساتھ اتنا بے رحمی کا معاملہ کیا؟ میرے بابا نے کہا کہ میں اور کیا کرتا اس عورت کے ساتھ، تم ہی بتاؤ، تم میری جگہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں کیونکہ میں آپ کی جگہ ہی تو آ گیا ہوں۔ میرے بابا نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو پیار سے عزت سے سمجھاؤ، اسے سمجھانے کی کوشش کرو، اگر وہ براہ کرم وہ مان جاتی ہیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کیونکہ ایسی عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔ بابا کی بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اشال کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں اسے جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ آخر تھک کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہی تھی اور مجھے اپنا دیوانہ بنا کر اپنا غلام سمجھنے لگی تھی۔ اس نے 3 مہینے کا وقت بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ ان 3 ماہ میں اس نے جان بوجھ کر اور بھی بہت ساری غلطیاں کر ڈالی جن کو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے میں نے چپ چاپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیا اور وجہ اسے نہیں بتائی۔ اسے خود سوچنا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے بس مجھے اتنا کہا کہ تم ایسا کر کے پچھتاؤ گے، کبھی خوش نہیں رہو گے، اور اس گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے سے میں جیسے بالکل ٹوٹ سا گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اب ساری زندگی اسی طرح گزاروں، مگر اب اس بار میں اپنے بابا کو انکار کر کے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان کی خواہش پر سر جھکا لیا۔ کچھ عرصہ بعد میرے بابا نے میری شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی جس کا شوہر ایک حادثے میں چلا گیا تھا۔ اس سے مل کر مجھے ایسا لگا کہ اس دنیا میں اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بری عورتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے بابا کے تجربے سے سیکھنا چاہیے تھا، پر شاید میری زندگی میں بھی تجربہ لکھا تھا۔ ایک بری عورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی اشال ہے، اور اچھی عورتیں یہ ہوتی ہیں جیسی میری موجودہ بیوی نور ہے، جو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اور وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے ماں بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میری نسل کو آگے بڑھائے گی، میرے بچے پیدا کرے گی۔ ایک مرد کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لیکن کچھ عورتیں یہ بات نہیں سمجھتی، اور وہی عورتیں دنیا کی بد نصیب ترین عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ مرد بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو ایسی عورتوں کو بنا سوچے سمجھے اپناتے ہیں، کیونکہ اشال جیسی عورتیں صرف مردوں کی زندگی سے کھیلنا چاہتی ہیں، اور یہ تین باتیں جن عورتوں میں نہیں ہوتی وہ اس دنیا کی سب سے اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے ساتھ ہی زندگی خوبصورت گزرتی ہے۔